بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صادق آباد میں بارش کی بوندیں ابھی گر رہی تھیں۔ وہ گلی کے کونے پر پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ اس بزرگ کو اس نے گزشتہ روز بھی ایک ٹوٹی پھوٹی میز پر کچھ سبزی فروٹ فروخت کے لیے سجائے دیکھا تھا، اور دوبارہ دیکھے بغیر گاڑی گلی میں گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ آج وہ پیدل تھا۔ اس کے ٹھٹکنے کی وجہ 10-12 سال کا ایک بچہ اور پاس کھڑی اس کی ماں تھی۔ بارش سے بے نیاز کسی گاہک کی آس میں ان کی نظروں میں آس و یاس کا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ کچھ لینا نہیں چاہ رہا تھا۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے 2 روز پہلے ہی منڈی سے کافی کچھ خرید لایا تھا۔ مزید خریدنے کا مطلب پیسوں اور چیزوں کا ضیاع تھا۔ نماز کے بعد تلاوت کرنے بیٹھا تو بار بار ان بھیگتے ہوئے ماں بیٹے کا تصور اسے بے چین کرنے لگا، اور جب وہ ایک آیت تک پہنچا جس کا ترجمہ یہ تھا، پھر تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم سونا چاندی بچا بچا کر اکٹھا کرتے رہے، اللہ کی راہ میں کیوں نہیں خرچ کیا؟ تو آج تمہاری پیشانیاں اور کاندھے اور کمریں اسی پگھلے ہوئے گرم سونے اور چاندی سے داغی جائیں گی۔ تو دل سے آواز ابھرنے لگی، کیا فائدہ اس عبادت کا کہ جب تم غربت میں پستے ہوئے 2 مجبور انسانوں کی مجبوری دیکھ کر بھی پگھل نہیں سکے۔ نماز اور تلاوت تو اللہ کا معاملہ ہے، وہ قبول کرے یا نہ کرے اس کی مرضی، لیکن کیا اس بے حسی پر تمہیں معافی مل جائے گی؟ سارا دن فیس بک پر بیٹھ کر انسانیت کا لیکچر دیتے ہو، ہمدردی کی پوسٹیں لگاتے ہو، لیکن خود تم سے بڑا خود غرض کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ اس نے مصحف کو ادب سے بند کیا، اس نے قرآن کریم کو ادب سے بند کیا اور اٹھ کر برساتی پہننے لگا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بیوی نے پریشان ہو کر پوچھا۔ وہ آئسولیشن کے معاملے میں بہت سخت تھیں، بچوں کو بھی نہیں نکلنے دیتی تھیں۔ بہت ضروری طور پر نکلنا ہوتا تو ماسک، سینیٹائزر، ڈسپوزیبل گلوز، دستانے سب کی پابندی کرنا ہوتی تھی۔ کہیں نہیں۔ گلی کے کونے تک وہ پرس جیب میں رکھتے ہوئے بولا، پھر پوری بات بتائی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ کون آئے گا اس پوش علاقے میں بارش میں ان سے سبزی یا فروٹ خریدنے؟ وہ گداگر نہیں ہے، محنت کش ہے، ورنہ بارش میں نہ بھیگ رہے ہوتے۔ ٹھہریں، آپ ایک نیک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، میرا شعر بھی شامل کر لیں۔ جب بھی کمرے سے بیٹے کی آواز آئی جو یہ سب سن رہا تھا، پاپا میری طرف سے بھی، اس نے بھی باپ کی طرف کچھ پیسے بڑھا دیے۔ اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی، بس آنسو نکل رہے تھے۔ وہ دعا مانگ رہا تھا کہ وہ لوگ چلے نہ گئے ہوں۔ وہ باہر نکل آیا کہ بارش کے بس اکا دکا قطرے ہی گر رہے تھے۔ گلی کے کونے پر ماں بیٹا اسی طرح پھلوں اور سبزی کے میز کے آگے بھیگے ہوئے کھڑے تھے۔ کوئی گاہک دور دور تک نہیں تھا۔ پاس جا کر وہ بچے سے ہر چیز کا بھاؤ پوچھنے لگ گیا۔ جبھی وہ بزرگ بھی کہیں سے آ پہنچا۔ بھائی، ان سب فروٹس اور سبزی کا کیا لگاؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ تول دوں صاحب۔ وہ خوش ہو گیا تھا۔ عورت بھی اپنے میاں کے قریب آ گئی تھی اور حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، ایسے ہی بتا دو، حساب کر کے اپنا منافع بھی شامل کر لو۔ مجھے سارا سامان لینا ہے، منڈی نہیں جا سکتا، کرونا پھیلا ہوا ہے۔ وہ آدمی تھوڑی دیر حساب لگاتا رہا، پھر بولا، سر اتنے 1000 بنتے ہیں، کوئی رعایت نہیں کرو گے؟ اس نے ٹٹولا، آپ دوسرے گاہک ہیں صبح سے، پہلا گاہک ایک خربوزہ لے کر گیا تھا، ایسا کریں 200 کم دے دیں، میرا بھی وقت بچ جائے گا۔ اس نے پرس سے نوٹ نکالے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ ٹھیک ہے، جتنے تم نے پہلے کہے ہیں اتنے میں ہی دے دو،
شاپر میں ڈال دوں الگ الگ؟ نہیں، انہیں ادھر ہی رہنے دو، اب یہ سامان میرا ہوا، چاہو تو غریبوں کو دے دینا اور چاہو تو بیچ دینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ اس کی بیوی بولی، بھائی کچھ تو لے جائیں۔ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، میرا سودا اللہ سے ہو گیا ہے، اب اس میں سے میں کچھ نہیں لے سکتا۔ وہ تیزی سے مڑا، آنسو اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہے جا رہے تھے۔ یہ بیک وقت ندامت، خوف اور شکرانے کے آنسو تھے۔ گھر پہنچتے پہنچتے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے دھاڑے مار مار کر رونے لگا کہ مجھے معاف کر دے میرے مالک، مجھے معاف کر دے، میری کسی غلطی پر پکڑ نہ کرنا۔ مجھے تو نے سب کچھ دیا ہے، مجھے تو نے سب کچھ دیا ہے، اتنا کہ ساری زندگی تیرا شکر ادا کرتا رہوں تو لفظ ختم ہو جائیں، اور ایک طرف تیری یہ مخلوق ہے، ان کے حال پر رحم فرما میرے اللہ، ان کے حال پر رحم فرما، انہیں بخش دے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے چیخوں کا گلا گھونٹتا رہا، اندر داخل ہوا تو بیوی 3 برساتیاں لیے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا دیکھ کر بیوی کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ یہ انہیں دے آئیں، ہمیں تو ویسے بھی ابھی ضرورت نہیں ہے، کرونا ختم ہوگا تو اور لے آئیں گے۔ وہ واپس گیا اور برساتیاں بھی انہیں دے آیا۔ پہلی بار اسے اپنی روح اور دل سے بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا، اور وہ اللہ سے معافی مانگ کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا۔ ناظرین، یہ جب تحریر جب میں نے پڑھی تو میری آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہیں۔ آپ بیتی، اس جگ بیتی کے ہر لفظ کو غور سے پڑھیے گا، ہر لفظ کو غور سے سنیے گا۔ اگر یہ بات سن کر چند لوگ بھی اس راہ پر چل پڑتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ غفور الرحیم، وہ مالک الملک اللہ رب العزت اس بہانے سے ہماری بھی بخشش ضرور کر دے گا۔ تو ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ باخبر رہیں میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز سے۔ اللہ حافظ۔